الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیز نوجوانوں، میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے حکم دیا، اقرأ، پڑھو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ آواز ٹھیک ہے نا؟ آواز ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ مائک نکال دیں، وقت کم ہے، مائک بار بار پریشان کرے گا۔ نکال دیں اس کو، بند کر دیجیے اس کو، آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، ایک بار ٹرائی کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا جہان کے بننے سے پہلے، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے، انسانوں اور جناتوں کو بننے سے پہلے اور کتنے پہلے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر میں ہم اپنے محبوب کو بھیجیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے 40 سال میں آپ کو نبوت کی ظاہری بشارت عطا فرمائی، اور سب سے پہلی آیت یہی نازل فرمائی، اقرأ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس آیت کو نازل ہوتے وقت آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، کتنی مشقت ہوئی تھی۔ فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو دبوچا، آپ کو ڈر محسوس ہوا، بہت زور سے دبوچا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ دوبارہ پھر زور سے دبوچا سینے سے، بہت شدید درد ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا اقرأ، پڑھو۔ ہمارے نبی نے پھر کہا انا امی ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تیسری مرتبہ میں خوب زور سے دبوچا۔ اس زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اب میری جان نکل جائے گی، اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے اس جہان کو پیدا کیا، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اور اس تکلیف کے ساتھ، اس مشقت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگا میری جان نکل جائے گی، اور آپ کھر گئے تڑپتے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب دبوچا تھا بہت پسینہ نکل رہا تھا گرمی سے، اور جب پسینہ سوکھ گیا تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ آپ نے گھر جا کر کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور بہت سارے الفاظ کہے۔ بہرحال تو پہلی آیت قرآن کی کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ نماز پڑھو؟ نہیں۔ روزہ رکھو؟ نہیں۔ حج کرو؟ نہیں۔ زکوٰۃ؟ نہیں۔ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اور آپ پڑھ لیں گے تو دنیا کیا ہے سمجھ لیں گے، آخرت کیا ہے سمجھ لیں گے، اللہ کیا ہے سمجھیں گے، ہماری زندگی کہاں شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہوگی اس کو بھی سمجھیں گے، کامیابی کس چیز میں ہے ہم بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم انسان کیسے بنیں
اور انسان کون ہوتا ہے اور کیسے ہم کامیاب زندگی گزاریں، کیسے ہم سکون میں یہاں بھی رہیں، قبر میں بھی رہیں اور حشر میں بھی رہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھ کر ہی نہ سیکھیں گے بھائی، کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ جانکاری نہیں لیں گے تو آپ اس چیز سے گھاٹے میں رہیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آگ جلاتی ہے، آپ جا کر کے جلتی ہوئی چیز میں ہاتھ ڈال دیجئے۔ آپ کو جب علم رہے گا تو آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور نہیں جانیں گے تو ہاتھ ڈال دیں گے، ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر جانکاری نہیں ہوگی تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، خسارے میں جانا پڑے گا۔ جس قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم کل بھی وہ قوم ذلت میں تھی، آج بھی وہ ذلت میں ہے، اور ہمیشہ وہ ذلت کے گہری کھائی میں گرتی چلی جائے گی۔ اور جس قوم نے تعلیم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، تعلیم کو اپنایا ہے، وہ قوم کل بھی عروج پر تھی، آج بھی عروج پر ہے، اور قیامت تک وہ قوم ہمیشہ سربلندی کے عروج پر قائم و دائم ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے؟ تو میں ایک لفظ میں بہت مختصر سا جملہ کہتا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ آپ وہ چیز پڑھیں اور وہ چیز بچوں کو پڑھائیں جس سے آپ کی دنیا بھی کامیاب، جس سے آپ کی قبر بھی کامیاب، اور جس سے آپ کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کیسے کامیاب ہو جائیں، ان چیزوں کو آپ پڑھیے، ان چیزوں کو پڑھیے۔ اس میں تمام چیزیں آ گئی کہ آپ کی دنیا کیسے کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ اول مرحلہ میں ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے بھی ہمیں سکھلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہمیں اچھائی اور بھلائی عطا فرمائیے۔ تو پہلے دنیا کا تذکرہ کیا، وفی الآخرۃ حسنہ، بعد میں آخرت کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اس لیے کہ دنیا میں ابھی ہم جی رہے ہیں۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے وہ دنیا میں جیتا ہے، آخرت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ تو ہم دنیا میں کیسے کامیاب ہوں، آخرت میں کیسے کامیاب ہوں؟ آخرت کی تیاری اسی دنیا میں کرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کیسے کما لیں؟ ہم ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہماری صحیح زندگی ہے اور جو ہماری اصل زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، اس کا ہمیں علم سیکھنا ہے، اس کی ہمیں جانکاری لینی ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک روشنی ہے۔ اندھیرے میں ایک شخص چل رہا ہے، وہ بہت دیر تک نہیں چل سکتا۔ ایک شخص چراغ لے کر چلتا ہے، روشنی لے کر چلتا ہے، لائٹ لے کر چلتا ہے۔ تو اندھیرے میں چلنے والا اور روشنی میں چلنے والا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ جو اندھیرے میں چل رہا ہے کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، راستہ بھول سکتا ہے، کہیں بھی وہ گر سکتا ہے، لیکن جو روشنی میں چل رہا ہے، جو روشنی لے کر چل رہا ہے، اس کے گرنے کا امکان بہت کم ہے۔ وہ روشنی میں آرام سے راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائے گا۔ بالکل یہی مثال ہے، جس کے پاس علم ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا، قبر میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور حشر میں بھی وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ میں نے ایک ہی جملے میں بتا دیا، دنیا سے لے کر ہمیں جنت میں پہنچانے تک کا جو علم ہے وہ ہم اور آپ حاصل کریں۔ اب ہم صحیح طریقے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور غور کریں کہ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہے واقعی آپ عروج پر ہیں، اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو واقعی ہم اور آپ ذلت اور خسارے کے اندر ہیں۔ صرف دنیا کا علم ہو جائے یہ کبھی کافی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک کافی ہو سکتا ہے۔ صرف آخرت کا علم ہو اور دنیا کا علم نہ ہو تو آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے، لیکن جب دنیا کا علم نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہمیں اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو ہم پھر آخرت کی تیاری بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو دونوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم اگر نہیں پڑھ پائے
تو اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلائیں۔ جو بچہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ آپ کے مستقبل کو سنوارے گا، آپ کی دنیا کو بنائے گا، آپ کی عزت کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ بچہ کام دے گا۔ ورنہ اگر آپ نے نہیں پڑھایا اور کل قیامت کے دن کسی وجہ سے اس بچے پر جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ بچہ اکیلے نہیں جائے گا، کہے گا اے میرے مولا مجھے پڑھانے کی ذمہ داری، میری تربیت کی ذمہ داری میرے باپ کی تھی، میرے باپ نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ اگر میرا باپ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا رہا تھا تو میرا بڑا بھائی تھا، اس پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ میری تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا۔ اگر بھائی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا، وہ غافل رہا، تو میرا بیٹا تھا جو مجھے سمجھا سکتا تھا، جو باشعور تھا، جو پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے بھی انتظام نہیں کیا۔ اگر عورت ہوگی، لڑکی ہوگی تو کہے گی میرے باپ نے، بھائی نے انتظام نہیں کیا، میرے شوہر پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ میری تعلیم کا انتظام کرتا، میرے بیٹے پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ میری تعلیم اور میری رہنمائی کرتا، لیکن میرے بیٹے نے بھی یہ حق ادا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن ایک اولاد چار آدمی کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ بنے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور تربیت کیسی ہو، میں ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، عقل اور شعور بہت کم ہے۔ اس کے والد نے ایک نصیحت کی تھی، وہ بچہ پڑھ رہا ہے، استاد آیا، معلم آتا ہے، اردو کا ٹیچر آتا ہے، وہ اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، اور وہاں آ کر کہہ رہا ہے ایک شعر پڑھو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور اسی طرح شعر ہے والا والا ہے آخر میں۔ وہ بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، بھائی والا پڑھو، شاعر نے والا لکھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ وہ بچہ پڑھتا ہے لقب پانے والے۔ استاد نے 2-4 مرتبہ سمجھایا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایگزام آیا، اس بچے نے ایگزام میں بھی وہ شعر لکھنے کے لیے آیا تو لکھا لقب پانے والے۔ یہاں تک کہ ایک فنکشن ہوا اسکول کے اندر، اور اس فنکشن میں اس بچے کو بھی شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے استاد نے جان بوجھ کر یہ شعر پڑھنے کہا کہ آپ کو یہی اشعار پڑھنا ہے۔ وہ بچہ اسٹیج پر جاتا ہے اور یہی شروع کرتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اب سب پریشان۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب لیکچرار اور فیصلہ کرنے والا اٹھتا ہے، استاد کو بہت کوستا ہے کہ آپ اردو کے معلم ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، اور ایک چھوٹے بچے کو بھی صحیح شعر آپ یاد نہیں کرا پائے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے اور آپ بچوں کو والے یاد کرا رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی میں نے تو کئی مرتبہ بچے کو ٹوکا کہ والا نہیں، والے نہیں، والا ہے، لیکن بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال استاد کی رسوائی ہوتی ہے۔ بعد میں جب سال بدلتا ہے پھر وہ استاد آتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بچہ خاموش ہے۔ کہا اچھا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ بچہ خاموش ہے۔ اور بھی کئی اسلامی سوالات کیے، بچے نے جواب دیا، لیکن نبی کا نام بتانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ استاد گیا، دوسرے روز آیا، کہا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ خاموش تھا۔ اس استاد کو غصہ آیا، 2-4 ڈنڈے مارے۔ اس کے بعد میں احساس ہوا کہ میں جا کر پیار اور محبت اور شفقت سے ایک بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے اور تم بتاتے کیوں نہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو تو نے 100 مرتبہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کا نام محمد تھا، لیکن تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس بچے نے کہا استاد جی ذرا آدھے گھنٹے کی مہلت دیجئے۔ اس بچے کو وقت مل گیا، بچہ گیا، وضو کر کے تھوڑی دیر میں آیا، کہا استاد جی پوچھئے۔ کہا ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم بتاؤ
اس سے پہلے ہم نے 100 بار تم سے پوچھا اور تم نے اس کا نام، نبی کا نام نہیں لیا، آخر وجہ کیا تھی؟ کہا استاد جی ہمارے والد نے ایک ہی نصیحت کی تھی اور اس کا انتقال ہوا تھا کہ میرے بچے جب بھی نبی کا نام آئے تو تم با ادب اور باوضو ہو کر نبی کا نام لینا۔ یہ میرے والد کی آخری نصیحت تھی، آخری وصیت تھی، میں اپنے والد کی وصیت کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ اسی لیے جب آپ اس وقت پوچھ رہے تھے میں وضو سے نہیں تھا، جب آپ سے ہم نے مہلت مانگی میں وضو کر کے آیا اور میں اب آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں۔ کہا اچھا تو تم لقب پانے والا کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہا میرے نبی کا نام ہو اور کوئی والا کہے، ذرہ برابر بھی میرے نبی کی شان میں کوئی لفظاً بھی گستاخی ہو، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ شاعر 1000 شعر بناتا رہے لیکن نبی محترم ہے اور اس میں والے فٹ ہوتے ہیں، شاعر نے والا فٹ کیا، میں اس کو کبھی نہیں بول سکتا ہوں۔ میں اس واقعے، اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کی تربیت کس نے کی، اس چھوٹے سے بچے کے اندر نبی کی یہ تعظیم کس نے ڈالی؟ اس چھوٹے سے بچے نے مار کھانا پسند کر لیا، اسکول میں ناکامی برداشت کر لی، اپنے استاد کو حد کے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس کو ذرہ برابر بھی یہ پسند نہیں آیا کہ میرے نبی کا نام ہو اور لفظی اعتبار سے بھی ذرا سی بھی کوئی چوک اور غلطی ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں میں یہ دین ہے؟ بچوں کو تو چھوڑیے، ان کے گارجین میں یہ چیز ہے بھائی۔ ایک اور بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر کے اندر ہیں، حضرت بلال اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بچہ ہے ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی وہ غیر مسلم ہے، ابھی وہ مشرک ہے، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، وہ بچہ بکریاں چرا رہا ہے اور بھی 6-7 بچے ہیں، وہ بھی اٹھ کر نقل کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بچہ بھی نقل مار رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان جب ختم ہوئی ان بچوں کو بلایا گیا، کہا بھائی اذان دو تم لوگ، ابھی جو نقل کر رہے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، بولو۔ ایک بچے نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ اس کی آواز نہیں ہے۔ لاسٹ میں جب اس بچے نے اذان دی جو پہلے نقل اتار رہا تھا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسی کی اذان ہے جو پہلے دے رہا تھا۔ ان بچوں کو بھیج دیا، اس کو بٹھایا اور کہا کہ ایک مرتبہ اور اذان دو، تمہاری اذان بڑی پیاری ہے۔ وہ بچہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو میری گردن اڑا دی جائے گی، ان ساتھیوں کو، میرے ان دوستوں کو بھیج دیا گیا، اس کا مطلب ہے مجھے سزا دینے کے لیے رکھا گیا ہے، میری گردن اڑائی جائے گی، مجھے مارا جائے گا۔ میں نے مذاق میں کہا اور اس کا خود بیان ہے، اس کا نام ابو محذورہ ہے، بعد میں رضی اللہ عنہ بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی نے روکا مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا، بڑا خوف محسوس ہوا اور اندر سے میں بہت گھبرا رہا تھا، اور مجھے اس نبی کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض اور برا نظر آتا تھا۔ مجھے وہ جگہ جہاں پر محمد عربی بیٹھے تھے وہ جگہ بھی بہت بری لگ رہی تھی، ان کے ساتھی بھی بڑے برے لگ رہے تھے، لیکن جب مجھے بٹھایا اور کہا بچے ذرا وہ اذان پھر دہراؤ، میں نے وہ اذان دہرا دی۔ آپ نے دعا دی اے اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرما، اس کو ہدایت نصیب فرما، اس کو کچھ تحفے دیے، کچھ چاندی کے سکے دیے اور کہا بچہ تم نے آج میرا دل خوش کر دیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا، دعا دینی تھی، اس بچے میں ہدایت کی چنگاری آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو بڑا خراب لگ رہا تھا، لیکن آپ کی شفقت نے،
آپ کی محبت نے، آپ کی عنایت نے میرے دل کو جیت لیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مسلمان بنا لیجئے۔ اور ایک درخواست اور ہے، میں اذان جیسا بھی دیتا ہوں آپ نے بہت پسند کیا ہے، میری ایک خواہش یہ ہے کہ مجھے حرم کا مؤذن بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام گھوشنا اسی وقت گھوشت کر دیا اور کہا جاؤ میں نے حرم کا مؤذن گھوشت کر دیا۔ آخر یہ تربیت کس کی تھی؟ آج ہمارا بچہ گانوں کو یاد رکھتا ہے، فلموں کے ڈائلاگوں کو بہت یاد رکھتا ہے، تمام چیزوں کو سیکھ رہا ہے، لیکن آپ صحیح معنی میں پوچھئے کہ بچے کھاتے وقت کیا دعا پڑھتے ہو نہیں بتائے گا، کھانے کے بعد کیا دعا ہے نہیں بتائے گا، سوتے وقت کیا دعا ہے۔ اگر اس کو 100 مرتبہ بھی یاد کرا دی جائے لیکن وہ سوتے وقت نہیں پڑھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے وقت نہیں پڑھ رہا ہے، کھاتے وقت وہ بھول جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ویسا نہیں۔ اگر بچہ یہاں سے یاد کر کے دعا جاتا ہے، گھر جا کر نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہم نے بگاڑ رکھا ہے۔ گارجین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے۔ آپ کو کوئی چیز خراب کرنی ہو، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ کھانا خراب کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ گواہ ہے، کوئی بتا دے کہ کبھی بھی خراب کرنے کے لیے اس میں محنت کرنی پڑی ہو؟ آپ 4 دن چھوڑ دیجئے خراب، آپ باغ کو خراب کرنا چاہتے ہیں 10 دن چھوڑ دیجئے، 1 مہینے چھوڑ دیجئے، 1 سال چھوڑ دیجئے، وہ باغیچہ دھیرے دھیرے الگ الگ طرح کے گھاس پھوس اگ کر کے خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو چمن بنانا ہو، اس کو اگر خوشنما بنانا ہو تو آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ کھانا اچھا بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آپ کی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے اس کو بنایا اور اس کے پیچھے محنت کی، اللہ کی قسم دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور یہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں داخل کرائے گا۔ اگر آپ نے اس کو بگاڑا، یاد رکھیے اس دنیا میں وہ شرمناک کام کرے گا کہ آپ کی گردن جھک جائے گی اور کل قیامت کے دن یہی بچہ انگلی پکڑ کر جہنم میں آپ کو لے کر کے جائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں ناکام زندگی گزارنا ہے، نامراد زندگی گزارنا ہے یا کامیاب زندگی گزارنا ہے۔ جب اس ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ڈوب رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا، بجھ رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ انگریز جنہوں نے اس ہندوستان میں ناپاک سازش کر کے یہاں اپنی تعلیم چھوڑنی چاہی، یہاں ایک بنیاد رکھی، ایک یونیورسٹی کی، کالج کی، اور اپنے ملک میں جا کر وہ لارڈ میکالے کہتا ہے کہ سنو میں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا کالج تیار کیا ہے کہ جہاں پر لوگ ہندوستانی رہیں گے، ہندوستانی بن کر پڑھیں گے، وہاں کے بچے دیکھنے کے اعتبار سے ہندوستانی، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی، لیکن سنو ان کی جو فکر ہوگی، ان کی جو سوچ ہوگی وہ انگریزوں والی سوچ ہوگی۔ میں نے پوری طور پر انگریزوں والی فکر اور تہذیب اور طریقہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر ڈال دیا ہے۔ وہ پڑھے گا، اب کسی محنت کی ضرورت نہیں، آگے وہ انگریزوں والی سوچ کو لے کر اٹھے گا۔ وہیں پر کچھ علماء اٹھے، درد مند علماء، دل میں قوم کا درد رکھنے والے، اور کہا کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ علماء کرام نے پورے ملک کے اندر مدارس اور مکتبوں کا جال بچھا دیا اور کہا سنو اس ہندوستان میں پڑھنے والے ہر بچے اگرچہ دیکھنے میں ہندوستانی ہوگا لیکن ان کی جو فکر ہوگی، ان کی جو سوچ ہوگی، ان کی جو تعلیم ہوگی وہ ہمارے نبی کی تعلیم ہوگی اور وہ حجاز کی تعلیم ہوگی۔ وہ عربی بنے گا اور وہ بچہ محمد عربی کا غلام بنے گا۔ کیا وہ تعلیم ہم اور آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دے رہے ہیں تو کامیاب ہیں، اگر ہم نہیں دے رہے ہیں کمر کو کسیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے۔ یہ بچے آپ کے مستقبل ہیں، یہ بچے آپ کے لیے فائدے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم بہت غفلت کے اندر ہیں، ہمارے یہاں ماحول اور حالات اب گھر کے ویسے نہیں رہے کہ بچہ دیکھ دیکھ کر کے سیکھے گا۔ آپ گانا گاتے ہیں، آپ موبائل دیکھتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ میرا بچہ تہجد پڑھے گا۔ آپ الٹے سیدھے کام کریں اور آپ کا بچہ جو ہے بزرگ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں کے دودھ کے ایک ایک قطرے سے
بچوں کے اندر ماں کے اخلاق منتقل ہو رہا ہوتا ہے، ماں کے نیچر اور ماں کی تمام چیزیں اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ گھر کے عورتوں کو پابند کیجئے کہ آپ کم از کم صحیح تعلیم و تربیت کے بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے گود میں پلنے والا بچہ، آپ کا گود پہلا مدرسہ ہے بچے کا۔ ماں کو بھی اور باپ کو بھی اور گھر کے سارے افراد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ بچوں کو بنانا ہو، آپ پہلے بن جائیے، بچہ آپ کو دیکھ کر بنے گا، اور بچے کو بگاڑنا ہو آپ بگڑ جائیے، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود بخود بگڑتا چلا جائے گا۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ مکتب میں بھیج دیں گے، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو تہجد گزار بنا دے، بچے کو مکمل مسلمان بنا دے اور بچے کو عالم اور حافظ بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ یہاں پڑھے گا، پریکٹیکلی طور پہ گھر میں سیکھتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، بچہ گھر سے آدھا سیکھے گا، علم یہاں لے گا، مشق وہاں کرے گا، تو ساتھ دونوں کو دینی پڑے گی۔ آپ بچے کو پابندی سے مکتب بھیجیے، اور جب گھر جائے پوچھئے بچے کو تم نے کیا پڑھا، تم ہم کو سکھاؤ اور سناؤ۔ جب ایسا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ بچہ بھی اور آپ بھی ایک اسلامی ماحول، اسلامی سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بتائیے کون کون نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، سب سمجھدار ہیں۔ کون کون کریں گے عمل؟ جو میری بات سمجھ گئے انشاءاللہ عمل کریں گے؟ بچوں کو مکتب میں پابندی سے بھیجیں انشاءاللہ۔ کوئی بچہ کھیلے گا تو اس کو انگلی پکڑ کر کے محبت اور شفقت اور نرمی سے یہ مکتب میں پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولیے، امام صاحب کی؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ قوم کا، سماج کا ہر انسان گارجین ہے۔ اس کو پکڑ کے مکتب میں پہنچائیے، اور راستے میں چلتے پھرتے پوچھئے بچہ بتاؤ کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بچہ بتاؤ یہ دعا کیا ہے؟ آپ پوچھئے، نہیں آتا ہے تب بھی پوچھئے۔ ایسا ماحول بنائیں انشاءاللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔